فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہ ایک حقیقت ہے علی، اور میں نہیں سمجھتا کہ تم جیسا معقول آدمی کسی حقیقت سے روح گردانی بھی کر سکتا ہے۔ شاید تم کسی اور کو تو ان باتوں سے بہلا سکو، لیکن مجھ پر یہ دلیلیں بے اثر ثابت ہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ تنظیم آزادی فلسطین اس تلخ حقیقت کے باوجود ہی قائم کی گئی تھی، جس طاقت سے پورے عرب کی تمام حکومتیں مل کر بھی نہیں ٹکرا سکیں، اسی طاقت کو ایک چھوٹی سی تنظیم نے ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں رش نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم جیکب ہیسنر کے عزائم خاک میں ملانے کے لیے اپنی پوری قوت مرکوز کر دیتے۔ تم ہی نے میری توجہ اس جانب مبذول کرائی تھی کہ وہ دوسری طرف سے فرار بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ انہیں روکنے کی خاطر ہم اپنی تھوڑی بہت طاقت کو بھی تقسیم کر دیں۔ یہ تو پہلے سوچنے کی بات تھی۔ اس وقت جب ہم نے اس مشن کی منصوبہ بندی کی تھی، اس وقت ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے، ورنہ ہم پیش بندی کے طور پر یہاں زیادہ قوت مجتمع کر لیتے۔ کوئی منصوبہ بھی مکمل نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں کوئی خلاف توقع بات ہو سکتی ہے، اور یہ ذمہ داری انچارج کی ہوتی ہے کہ وہ تبدیل شدہ صورتحال سے کس طرح نمٹتا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس مشن کے انچارج تم ہی صحیح، لیکن اگر تم نہ ہوتے تو انچارج میں ہوتا۔ اس وقت بھی تمہارے بعد میں ہی ہر بات کا ذمہ دار ہوں۔ دوسرے الفاظ میں میں تمہارا نائب خصوصی ہوں۔ کیا اس حیثیت میں تمہیں کوئی مشورہ بھی نہیں دے سکتا؟ مشورہ ضرور دے سکتے ہو، فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، تمہارے مشورے کو قبول کرنا یا نہ کرنا سراسر میرا کام ہے۔ میں نے اس امکان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ لوگ دوسری طرف سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو تم نے ساری قوت انہیں فرار سے روکنے کے لیے جھونک دی، حالانکہ یہ امکان بھی موجود ہے کہ وہ فرار ہونے کی کوئی کوشش کرنے کے بجائے ہم سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کریں اور ہم پر حملہ کر بیٹھیں۔ یا تمہارے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے، بلکہ زیادہ امکان اسی بات کا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم اپنی قوت اس محاذ پر جمع رکھتے جو زیادہ قرین قیاس ہے۔ تم نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی کہ جنگی نقطہ نظر سے ہم محفوظ ترین مقام پر ہیں۔ اس مقام پر ہمیں شکست دینے کے لیے ایک پوری تربیت یافتہ بٹالین درکار ہوگی۔ ہم لاکھ محفوظ مقام پر صحیح، لیکن ہم کتنی دیر ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ہمارے پاس زیادہ اسلحہ تو ہے نہیں، ہم دونوں تجربے کار ہیں، اور اس وقت ہمیں یہی ثابت کرنا ہے کہ اگر تدبیر، حوصلہ اور تجربہ یکجا ہو جائے تو تعداد اور اسلحے کی برتری کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ احمد رش خاموش ہو گیا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ مجھ سے متفق نہیں ہوا ہے، محض مروتن یا مجبوراً خاموش ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے چند لمحوں کے بعد میں نے دوبارہ کہا، میں کسی قیمت پر یہ پسند نہیں کروں گا کہ وہ لوگ فرار ہو جائیں۔ میں مر جانا گوارا کر لوں گا، لیکن اتنی بڑی شکست منظور نہیں کروں گا۔ ہم میں سے ہر شخص کی جان قیمتی ہے علی، ان کے فرار سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی مر گیا تو وہ شہید ہو جائے گا۔ میں نے رش کی بات کاٹ دی۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک دہشت گرد تھا اور اندر سے بزدل تھا۔ مجھے وہ وقت یاد تھا جب اس نے فرانس میں نوری اسلامی نامی الجزائری کو جان سے مار دیا تھا، وہی نوری اسلامی جس کے میک اپ میں نے کانکرڈ میں بم فٹ کیے تھے۔ اس وقت جب میں نے رش سے اس کے اس عمل پر احتجاج کیا تو اس نے بڑی رعونت سے کہا تھا کہ وہ انچارج ہے اور جو چاہے گا کرے گا۔ میری نظر میں نوری اسلامی کا قتل قطعی غیر ضروری تھا۔ اس وقت میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے جو ہو گیا تھا میں اسے واپس نہیں لا سکتا تھا۔ دوسروں کو اتنی بے دردی سے قتل کر دینے والا آج خوف زدہ تھا۔ اسے صرف اپنی جان کا خوف تھا، اور میں یہ بات اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جہاں مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، وہیں اس بات کی خوشی بھی تھی کہ میں اسے اس حد تک خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر قبل وہ جیکب ہیسنر کو قتل کرنے کے لیے پہاڑی سے نیچے اترا جا رہا تھا۔ وہ صرف قوت اور نفری کا گھمنڈ تھا۔ اب جب کہ وہ میرے ساتھ تنہا رہ گیا تھا تو اسے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں جیکب ہیسنر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے یہ سب کچھ سوچا ضرور، مگر اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں مسلحت کے ہاتھوں مجبور تھا۔
احمد رش کچھ بھی تھا مگر تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا۔ میں اس کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ یہودیوں کے لیے ایسے ہی درندوں کی ضرورت تھی جو انہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں، جن کے دل میں ہمدردی اور انسانیت کا شائبہ تک نہ ہو۔ اگر میں رش کو نور اسلامی کا حوالہ دیتا تو ممکن تھا کہ اس سے تکرار ہو جاتی۔ ہم دونوں مسلح تھے اور جس فطرت کا وہ مالک تھا اس کے پیش نظر اس کے علاوہ اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مجھ پر ہی حملہ کر بیٹھے۔ ایسی صورت میں کچھ بعید نہیں تھا کہ متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بجائے ہم آپس میں ٹکرا جاتے۔ نتیجہ ہم دونوں میں سے ایک کی جان کے نقصان کی صورت میں ظاہر ہوتا، جو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم سب اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکلے ہیں رش، میں نے کہا۔ میری پوری کوشش یہی تھی کہ اپنے لہجے پر حتی الامکان قابو ہی رکھوں۔ ہم شہادت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں رش۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی شہید ہوا تو میں اس کی خوش قسمتی پر رش کروں گا، لیکن اس بات کا یقین رکھو کہ اگر ہم دونوں افراد شہید ہو گئے تب بھی وہ لوگ بچ کر نہیں نکل سکیں گے، ہمارے ساتھی انہیں بون ڈالیں گے۔ احمد رش یقیناً اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا مگر مجبور تھا، اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کرتا تو اس کی بزدلی کھل کر سامنے آ جاتی۔ میں نے مزید وقت ضائع کے بغیر M14 رائفل ایک چٹان پر ٹھکائی۔ رائفل پر برقی طاقت کی مدد سے کام کرنے والی دوربین نصب تھی۔ اس دوربین کی مدد سے تاروں کی روشنی میں بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا کر دیکھا تو ہر چیز انتہائی سبز رنگ کی نظر آ رہی تھی۔ میں نے دوربین ایڈجسٹ کی تو منظر صاف ہو گیا۔ اوہ، میرے منہ سے نکلا، یہاں تو کسی قدیم شہر کے کھنڈرات دکھائی دے رہے ہیں۔ اس مقام کا چناؤ اسی لیے تو کیا گیا تھا، رش نے جواب دیا، کہ ایک قدیم شہر کے کھنڈرات کے علاوہ دور دور تک کسی قسم کی آبادی نہیں پائی جاتی۔ اس منظر نے مجھے مسحور ہی کر دیا ہوتا اگر 200 گز کے فاصلے پر پہاڑی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے مسلح یہودی مجھے نظر نہ آ جاتے۔ میں گن تو نہیں سکا، تاہم میرا اندازہ ہے کہ ان کی تعداد 20 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک قطار کی صورت میں آگے پیچھے چلتے ہوئے اوپر کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے رائفل کا رخ قطار میں سب سے پچھلے والے شخص کی طرف کیا اور دوربین میں نظر آنے والے کراس کو اس کے دل کے مقام پر فکس کرتے ہوئے رائفل کا ٹریگر دبا دیا۔ سائلنسر لگی ہوئی رائفل سے صرف آپریٹنگ راڈ کے آگے پیچھے ہونے کی محدود آواز ابھری، کوئی دھماکہ نہیں ہوا اور میں نے اس شخص کو لڑکتے دیکھا۔ آگے چلنے والوں میں سے کسی کو احساس بھی نہ ہو سکا کہ ان میں سے ایک فرد کم ہو گیا ہے۔ رش نے مجھے رائفل چلاتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بوکھلا کر میرے نزدیک آ گیا۔ کیا ہوا؟ تم نے کس پر گولی چلائی ہے؟ کیا وہ اس طرف آ رہے ہیں؟ ذرا صبر کر لو رش، ابھی بتاتا ہوں، میں نے ہونٹ بینچ کر کہا اور رائفل اس یہودی کی طرف گھمائی جو قطار کے سب سے آخر میں تھا۔ ایک بار پھر رائفل سے بولٹ اور آپریٹنگ راڈ کے آپس میں ٹکرانے کی ہلکی سی داتی آواز ابھری اور ایک اور یہودی اپنے منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر لڑک گیا۔ میرے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تھوڑی دیر قبل رش نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا، موجودہ منظر اس کے بالکل برعکس تھا۔ میرے ہاتھوں نے پھر حرکت کی۔ اب میں تیسرے یہودی کا نشانہ لے رہا تھا۔ میں نے اسے بھی موت کے منہ میں پہنچا دیا، لیکن شاید اس مردود کے منہ سے کوئی آواز نکل گئی تھی، اس لیے کہ اس کے لڑکنے کے ساتھ ہی میں نے یہودیوں کو منتشر ہوتے دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے مختلف چٹانوں کی آڑ میں پناہ لے لی۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، رش نے مجھے تقریباً جھنجھوڑ ڈالا۔ تم آخر کیا کر رہے ہو؟ میں بڑے سکون سے اس کی طرف پلٹا۔ میں نے 3 فائر کیے ہیں رش، میں نے نہایت اطمینان سے کہا، اور ایک گولی بھی ضائع نہیں کی۔ ہمارے دشمنوں کی تعداد میں 3 کی کمی ہو چکی ہے۔ میں نے رش کے چہرے سے خوف کے بادل چھٹتے دیکھے۔ اس کا خوف اس امید پر کم ہو گیا تھا کہ دشمن کے 3 افراد مر گئے ہیں اور اب وہ حملہ آور ہونے کی ہمت مشکل سے ہی کریں گے۔ خود کو کسی قدر محفوظ سمجھتے ہی اس کی فطرت اود کر آئی۔ کیا مرنے والوں میں ہیسنر بھی شامل ہے؟ اس نے فوراً ہی پوچھا۔ میرا خیال ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی ہیسنر نہیں تھا، میں نے کہا، بلکہ وہ تینوں ہی میرے لیے اجنبی تھے۔ وہ کس مقام پر تھے؟ اس نے بے صبری سے کہا۔ میرا مطلب ہے کیا وہ کانکٹ کے قریب ہی تھے؟ نہیں، وہ ہم پر حملہ کرنے کے ارادے سے اس طرف آ رہے تھے۔ جن 3 یہودیوں کو میں نے ٹھکانے لگایا ہے وہ سب سے پیچھے تھے۔ تم سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے، رش مضطربانہ انداز میں بولا۔ تمہیں چاہیے تھا کہ سب سے آگے موجود فرد کو سب سے پہلے نشانہ بنانے کی کوشش کرتے۔ یہ تو کھلی ہوئی حماقت ہوتی، اس طرح صرف ایک ہی شخص مر پاتا، جبکہ میں نے 3 یہودی شکار کر لیے ہیں۔ اوہ، تم سمجھے نہیں، رش نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ جیک ہیسنر خود انہیں لیڈ کر رہا ہوگا۔
میں نے رش کو ترہم آمیز نظروں سے دیکھا۔ اس کے اعصاب پر ہیسنر سوار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ہیسنر کے اعصاب پر بھی رش اسی طرح سوار ہوگا۔ اگر ہماری اس مہم کا مقصد صرف جیکب ہیسنر کو ٹھکانے لگانا ہوتا تو یقیناً میں نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہوتا، لیکن تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ LL ایئر لائنز کا چیف سیکیورٹی آفیسر ہے، رش نے پہلے ہی کیسے لہجے میں کہا۔ اس کے مرتے ہی ان کے حوصلے پست ہو جاتے۔ اگر اس بات کا شائبہ بھی ہوتا تو میں نے یہی کیا ہوتا، لیکن تم جانتے ہو کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ باقاعدہ تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ ہیسنر کی موت کے بعد اس کا کوئی ماتحت اس کی جگہ لے لیتا۔ انہیں تو زندگی اور موت کی جنگ کرنی ہے۔ اس خیال میں مت رہنا کہ وہ ہتھیار پھینک دیں گے۔ خیر، اس بحث کو چھوڑو۔ یہ بات تو بہرحال ثابت ہو گئی کہ وہ فرار ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، اور یہ کہ میں نے ان کے 3 آدمی مار کر باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ تم ہیسنر سے واقف نہیں ہو، اب تک اسے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم ان سے کمزور پڑ رہے ہیں۔ رش نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کے 3 آدمی مر گئے اور کمزور بھی ہم پڑ رہے ہیں۔ ان کے 3 آدمی ضرور مر گئے، مگر انہیں اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ فائر کرنے والا ایک ہی تھا۔ اس کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا کیا دشوار ہوگا کہ یہاں جو بھی ہے اکیلا ہی ہے، ورنہ اور لوگ بھی فائر کرتے۔ نتیجہ تو کچھ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، لیکن اس کے مطابق عمل کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسے بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہماری پوزیشن بہت محفوظ ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ رش نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا اب وہ اس طرف آنے کی ہمت نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نا کہ اگر انہوں نے اس طرف آنے کی کوشش کی تو ہمیں اپنے استقبال کے لیے پوری طرح تیار پائیں گے۔ میں اکیلا ہی ان کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہو سکتا ہوں، میں نے شفاقانہ لہجے میں کہا۔ رش محض ایک لمحے کے لیے مطمئن ہوا، پھر اس پر دوبارہ خوف غالب آنے لگا۔ یہ بھی تو سوچو کہ ان کے پاس وافر اسلحہ موجود ہے، پھر آخر انہوں نے اب تک ایک بھی گولی کیوں نہیں چلائی؟ آخر وہ کس چکر میں ہیں؟ ضروری تو نہیں کہ میں صحیح نتیجہ اخذ کر لوں۔ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمونیشن ضائع کرنے کے موڈ میں نہ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں غلط فہمی میں مبتلا کر دینا چاہتے ہوں۔ میں نے ایک بار پھر رائفل پر لگی ہوئی دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ پہاڑی پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بہت فاصلے پر کانکڑ کی چونچ اور اگلے پہیے زمین میں دنسے نظر آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر کسی ایسی ہیبت ناک مخلوق کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا جسے گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ پہاڑیوں پر مسلط سناٹے میں ابھرنے والی واحد آواز کانکڑ کے ان 4 رولز رائس اولمپس انجنوں کی تھی جو کانکڑ میں کولنگ کر رہے تھے۔ کانکڑ کی کیبن لائٹس روشن نظر آ رہی تھی۔ شاید بیکر ابھی تک جہاز کے اندر ہی موجود تھا۔ کچھ مسافر جہاز کے گرد پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر جاتے نظر آ رہے تھے۔ شاید ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں اور کیا کریں۔ حالانکہ میرے خیال کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا کہ انہیں ہدایات نہ دی گئی ہوں۔ اچانک ایک دریائی پرندہ تیز آواز بلند کرتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزرا، اور رش کے علاوہ میں بھی بری طرح چونک پڑا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سفید رنگ کے پرندوں کا ایک غول ہمارے سروں پر سے گزر رہا تھا۔ پہلے پرندے کی آواز نکالنے کے بعد وہ سب باری باری آوازیں نکال رہے تھے۔ شاید وہ یہاں روز آتے تھے اور آج اجنبی قسم کی سرگرمیاں دیکھ کر اظہار حیرت کر رہے تھے۔ کیا پوزیشن ہے علی؟ رش نے پوچھا۔ اس کی آواز میں خفیف سی لرزش تھی جو ظاہر ہے اس کی اندرونی خوف کی غماز تھی۔ کانکڑ کے گرد جہاز کے کچھ مسافر پریشان گھومتے دکھائی دے رہے ہیں، میں نے کہا۔ باقی ہر طرف سناٹا ہے۔ رش رائفل کی طرف بڑھا۔ میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا تاکہ وہ خود دوربین سے منظر دیکھ سکے۔ کانکڑ رائفل کے رینج سے باہر ہے رش، میں نے تنبیہی انداز میں کہا۔ اگر تمہیں جیکب ہیسنر بھی دکھائی دے تو اس پر بھی فائر مت کرنا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ رش میری ہدایت پر عمل کرے گا، اس لیے میں اس کے نزدیک ہی موجود رہا۔ اگر وہ ٹائیگر پر انگلی رکھتا تو میں اسے روک دیتا، لیکن شاید اسے ہیسنر دکھائی نہیں دیا۔ کچھ دیر دوربین کی مدد سے جائزہ لینے کے بعد رش میری طرف متوجہ ہو گیا۔ ان کے درمیان تو واقعی بڑی بے ترتیبی پائی جاتی ہے۔ یہ جہاز کے عام مسافر ہیں رش۔ خاص لوگوں نے ہم پر حملہ ور ہونے کی کوشش کی تو تھی، جس کا انہوں نے نتیجہ بھی بھگت لیا۔ لاؤ ذرا میں ایک بار پھر جائزہ لوں۔ میں M14 پر نصب دوربین پر جھک گیا۔ میں نے نشیب کی جانب نگاہ دوڑائی۔ تینوں یہودی اسی مقام پر پڑے نظر آئے جہاں میں نے انہیں گرایا تھا۔ ان کے نزدیک 2 AK-47 خودکار رائفلیں بھی پڑی نظر آ رہی تھی۔ سنو رش، میں نے دوربین سے آنکھ ہٹاتے ہوئے کہا، جن یہودیوں کو میں نے نشانہ بنایا تھا ان کے نزدیک ان کی خودکار رائفلیں بھی موجود ہیں۔ اچھا، رش نے امکانہ انداز میں کہا۔
پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی طرح ہم وہ رائفلیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ذرا سوچو کہ ہمارا محاذ کس قدر مضبوط ہو جائے گا۔ ہاں یہ بات تو ہے، اس نے تائید کی، مگر ہم وہ رائفلیں کس طرح حاصل کر سکیں گے؟ تم M14 سنبھالو اور مجھے کور دیتے رہو، میں نیچے جا کر وہ رائفلیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن یہ تو خطرناک ہوگا اور پھر میں یہاں اکیلا رہ جاؤں گا۔ میری تو پرواہ ہی مت کرو، میرے لیے تو تمہارا اسمتھ اینڈ ریسن .22 ہی کافی رہے گا۔ یہ رش نے حیرت سے کہا، یہ تو ایک کھلونے کی مانند ہے، کیوں خود کو خطرات میں ڈال رہے ہو؟ اس پر لگا ہوا سائلنسر اسے بہت مہلک بنا رہا ہے رش، اور میری تو فکر ہی مت کرو، خطرات سے کھیلنے میں مجھے ہمیشہ لطف آتا ہے، بس تم مجھے کور دیتے رہنا۔ میں نے دوسری طرف ڈھلان پر اترنے سے قبل بڑی احتیاط سے قرب و جوار کا جائزہ لیا، کہیں کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں تیزی سے دوسری طرف اتر گیا اور اس کے بعد میں نے ایک چٹان کی آڑ لی۔ چند لمحے تک سن گن لینے کے بعد میں تیزی سے دوڑتا ہوا دوسری چٹان تک پہنچ گیا اور اس کے بعد میرا نیچے اترنے کا سفر اسی طرح شروع ہو گیا۔ اس طرح دوڑنے کے دوران مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جنہیں میں چٹانیں سمجھ رہا تھا وہ تو دراصل خشک مٹی کے بڑے بڑے تودے تھے، جو بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا پہاڑی کے اوپر سے ٹوٹ کر نیچے لڑک آئے ہیں۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ باغ دوڑ کے دوران میرے پیروں سے مٹی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گر رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ دشمن اگر حملہ کرتا تو اسے دوہری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک تو اسے ہماری طرف سے چلائی جانے والی گولیوں سے بچنا پڑتا، دوسرے مٹی کے ان تودوں سے ٹوٹ کر گرنے والے ٹکڑے ان کے آزادانہ اوپر چڑھنے کی راہ میں حائل ہوتے۔ گویا میں اور رش غیر معمولی طور پر محفوظ محاذ پر تھے۔ اندھیرے میں دور تک دیکھنا مشکل تھا، تاہم میں نے کوشش کی تھی کہ سیدھا اس مقام تک پہنچ جاؤں جہاں تینوں یہودیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس مقام کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ وہاں مٹی کے تودوں کی شکل کسی کشتی کے بادبان سے ملتی جلتی تھی۔ میں نے ایک مقام پر رک کر وہ جگہ تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں مجھے پہنچنا تھا، مگر تاریکی میری راہ میں مزاحم تھی۔ میں نے دوبارہ نیچے اترنا شروع کر دیا۔ رش یقیناً مجھے دیکھ رہا ہوگا، اس کے اعصاب کمزور تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ اس نے بڑی بڑی مہمات کس طرح سر کی ہوں گی۔ اسرائیلیوں کے لیے وہ ایک ہوا تھا اور اس کی وجہ غالباً صرف یہ تھی کہ وہ جذبہ رحم سے ناآشنا تھا۔ صفاقی کے معاملے میں اس نے یہودیوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے سورماؤں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ اسرائیلی سیکرٹ سروس موساد کا سربراہ اس کا جانی دشمن تھا اور اسے ختم کرنے کی کوشش میں متعدد بار ناکام ہو چکا تھا۔ رش اسرائیلیوں کی قید میں بھی رہ چکا تھا اور اس کے کارناموں میں ایک یہ بھی کارنامہ شامل تھا کہ وہ ان کی قید سے فرار ہو گیا تھا۔ قید کے دوران کبھی جیکب ہیسنر نے احمد رش کو ایک تھپڑ مار دیا تھا، جس کی وجہ سے رش اب اس کی جان لینے کے در پہ ہو رہا تھا۔ اس کا یہ جذبہ پاگل پن کی حد تک بڑھا ہوا تھا۔ یہ امکان تھا کہ اگر ہیسنر اسے نظر آ گیا تو وہ ہر بات سے بے پرواہ ہو کر اس پر فائر کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ شاید وہ یہ بات بھی نظر انداز کر دے کہ اس کی حرکت سے میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔